أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب احترام محترم مکرم محتشم حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دلی توفیق سے ہم نے نماز عشاء ادا کی اور نماز تراویح قائم کی اور نماز تراویح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام کی تلاوت کرنے کی اور اس کی سماعت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا کلام پاک کو پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آج الحمدللہ ہمارے 9 سپارے مکمل ہو چکے ہیں. سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی اور اب سورہ انفال کی ابتدا ہوئی ہے. اس کے بھی کچھ رکوع ہم نے سماعت کر لیے ہیں. سورہ اعراف سے ہی ایک آیت کریمہ نے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. یا بنی آدم، آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یا بنی آدم اے بنی آدم، یہ خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی آدم سے. اور بنی آدم میں تمام انسان ہیں. بنی آدم میں تمام انسان ہیں. آدم علیہ السلام کی تمام اولاد اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہا ہے. اور کیا خطاب فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباس یواری سوآتکم وریشا، تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ لو، وریشا، اور اپنے آپ کو زیب تن کر لو، اپنے آپ کو آراستہ کر لو. ولباس التقوی ذلک خیر، اور جو تقوی کا جو لباس ہے نا، جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ لباس آسمان سے نازل فرمایا، لباس کس طرح آسمان سے نازل فرمایا؟ لیکن ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے. دنیا کے میں تو کوئی ہمارے ہم تو کوئی چیز دے کے نہیں آئے. جو بھی چیز تخلیق کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے. یہ پوری کی پوری کائنات تخلیق فرمائی، اور اس کائنات کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین فرما دیا انسان کے لیے. یہ سورج کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ ہمارے لیے بنایا. یہ رات کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے آرام کرنے کے لیے بنائی. اور دیگر جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام چیزیں بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے، تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو اس کے کاموں میں، اس کی جو بھی وہ دنیاوی معاملات کرتا ہے اس کے لیے. لیکن یہ غور کریں کہ یہ چیزیں بنانے والا کون ہے؟ یہ بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، جس سے ہم نے ملنا ہے جا کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کائنات کی جو بھی چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے بنائی ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اس کی بارگاہ میں کتنی اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور کتنی اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم تو اس نے جو احکام ہمارے ذمہ فرائض کی صورت میں لگائے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں کرتے، اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں. جائے کہ ہم فرائض کے علاوہ بھی اور جو ہے وہ اچھے کام کر سکیں. تو لہذا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے اتارا. کس کا اتارا؟ دیکھیں لباس کس سے بنتا ہے؟ لباس بنتا ہے اون سے، کپاس سے بنتا ہے. کپاس کہاں ہوتی ہے؟ زمین پہ ہوتی ہے. اس کو اگنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ آسمان سے پانی چاہیے ہوتا ہے. تو کہاں سے اترا پانی؟ بارش کی صورت میں آسمان سے اترا. تو لہذا بارش کا پانی نہیں ہوتا تو کپاس نہیں ہوتی. اور جب کپاس نہیں ہوتی یا وہ جانور کے جن کے جسم پر اون ہوتی ہے جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو وہ بھی نہیں ہوتے. تو معلوم یہ ہوا
کہ یہ جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس سے نقطہ یہاں نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے بارش عطا فرمائی، جس سے زمین مسخر ہوئی اور اس کی صورت میں کپاس ہماری پیدا ہوئی، اور اس سے پھر انسان کے اور بھی دیگر چیزیں بنے، انسان کا لباس بنتا ہے۔ لیکن یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کے لیے لباس بنایا تاکہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپے، اور بہترین لباس وہ ہے تقوی کا لباس ہے۔ لیکن آج کل دیکھیں عرب کی سرزمین میں اسلام لانے سے قبل ایک غلط جو ہے وہاں کی رسم تھی، عادت تھی ان لوگوں کی، کہ وہ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے آتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ ان کے مرد اور خواتین برہنہ ہو جاتے تھے، برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے۔ وہ ایک وہ تھی، وہ پہلے عرب کے اسلام لانے سے قبل تو مرد ہوں یا خواتین برہنہ ہو کر آ رہے کپڑے پہن کر، لیکن جیسے ہی طواف کے لیے آئیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو وہ برہنہ ہو جائیں گے۔ اب اس کی کیا تھی؟ یا تو وہ فطرت کے قریب اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ انسان آتا ہی بے لباس ہے تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو یا کس کی بھی کریں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ بے لباس کریں۔ اسی طرح تو جب وہ برہنہ ہو کر عبادت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام نازل فرمایا، وہ کفار کی مخالفت کرنے کے لیے نازل فرمایا، یعنی کہ وہ جو جتنے بھی کام کرتے تھے ان کی مخالفت تھی اور ان کو راہ راست پر لانا تھا۔ تو لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ آیت کریمہ میں نازل فرمایا کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، مسلمانوں کو مخاطب نہیں ہوا، بنی آدم کو مخاطب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جس میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد شامل ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ان کو بتا دیا کہ لباس انسان کے لیے بہترین ذریعہ ہے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کا، اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا، اور انسان لباس پہن کر بہترین لگتا بھی ہے، اچھا لگتا ہے، اچھے سے اچھے لباس انسان جو ہے وہ پہنتا ہے۔ تو یہاں فرما دیا، لیکن پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ظاہری جو لباس ہے یہ تمہاری ظاہری جسم کی خامیوں کو تو دور کر سکتا ہے، چھپا سکتا ہے، لیکن تمہاری جو باطنی جو کمزوریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کو نہیں چھپا سکتا۔ اب اس کے لیے تمہیں چھپانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، جو تقوی کا جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے، اور وہ لباس ایسا ہوگا کہ اس لباس سے تمہاری ظاہری بھی تمام دوریاں خامیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی، اور تمہاری باطنی خامیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا لباس پہننے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور تقوی کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان تقوی کی منزل پر گامزن ہو جاتا ہے، جو اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا گھر بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کی بری باتوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج معاشرہ دیکھیں، ہمارا پڑوس دیکھ لیجیے کہ وہ اپنی مذہبی رسومات کی نام پر وہ جو اشنام کرتے ہیں، بنارس ہو گیا یا اور بھی ایک جو ہے شہر ہے، تو وہ سب کے سب مخلوط ہو کر جو ہے وہ اشنام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ قریانی اور بے حیائی کا سب سے بڑا مرکز بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام درد دیتا ہے کہ بے حیائی کو روکنے کا، بری باتوں سے روکنے کا۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہاں دیکھ لیجیے کہ ہماری کوئی بھی تقریب، کوئی بھی محفل اس وقت تک عروج پر نہیں پہنچتی کہ جب تک ہم وہاں پر کوئی ایسا انتظام کر لیں کہ جس انتظام سے ہماری جو ہے ہمارے نفس کو تسکین ہو، ہماری خواہشات کو، کیونکہ انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ مہینہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عطا فرما دیا کہ جو پورا سارا انسان اپنے نفس کو پال رہا ہے، پال کر اس نے پہلوان جو اس کو بنا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر لیا اور یہ فرما دیا کہ اب جتنا دل کھول کر تم مشقت کر سکتے ہو اس نفس کو ہرانے کے لیے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے روزے رکھنا، اس کا طریقہ ہے نماز پڑھنا، اس کا طریقہ ہے قرآن پڑھنا، عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا۔ یہی بڑا طریقہ ہے کہ جس سے روح طاقتور ہوتی ہے اور جس سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ تو لہذا بے حیائی کے بارے میں اور یعنی کے بارے میں جو معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں اس کی آگاہی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں ہی ہر قسم کا
حل ہے، ہر قسم کا توڑ ہے، یعنی ہر قسم کی بے حیائی سے ہم اپنے آپ کو بچا بھی سکیں گے۔ تو امید ہے جو گفتگو کی ہوگی سمجھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی بات خلاف شرع ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔